نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حقیقت کیا ہے؟ مطلب جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟ مطلب وہ کیا وہ چیزیں ہیں، کیا وہ اعمال ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنا پڑیں گے، یا کیا وہ چیزیں تھی، کیا وہ اعمال تھے جو ان لوگوں نے کیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں محبت کی حقیقت یہ ہے۔ جیسے میں اگر مثال دوں اور میں یہ کہوں کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں تو آپ کے تصورات، آپ کی سوچ میرے بارے میں کیا ہوں گی؟ خدمت کرتا ہوں گا، پیسہ خرچ کرتا ہوں گا، اطاعت کرتا ہوں گا، فرمانبرداری کرتا ہوں گا، نافرمانی سے بچتا ہوں گا، ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی۔ لیکن کیا آپ کے ذہن میں کبھی آئیں گا کہ ہاں یہ آدمی اپنے والدین کا اطاعت گزار، فرمانبردار، مطلب اللہ جو یہ اپنے والدین سے محبت کا دعویٰ کرا ہے لیکن یہ والدین کو جھڑکتا ہوں گا، ستاتا ہوں گا، ان کی بات کے خلاف کام کرتا ہوں گا، ان کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہوں گا، وہ کام کرتا ہوں گا جو ان کو ناپسند ہے؟ آپ ایسا سوچیں گے بھی نہیں۔ لیکن آج امت مسلمہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بڑی اکثریت، یاد رکھیں یا سارے ہی لوگ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، مطلب اس لیول کا وہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ اس میں شک کی گنجائش رکھیں تو سامنے والا آپ کی جان لینے کو بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یاد رکھیں، مطلب محبت کرتا ہوں میں نبی سے، چاہتا ہوں میں اپنے نبی کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان، مال قربان، عزت قربان، سب کچھ قربان، میں سب کچھ لٹا سکتا ہوں آپ کے صرف نام پر۔ کوئی آپ کے نام کی خلاف یا آپ کی شان میں گستاخی کرے تو میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، ساری چیزیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ، کیا یہ محبت کا تقاضا ایسا ہی ہے کہ ہم صرف وربلی، زبانی طور سے، جس کو ہم بولتے ہیں نا زبانی جمع خرچ کرے صرف بولنے کے حد تک، لیکن جب معاملہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہونے کا تو میں سب سے پیچھے ہوں اس کے اندر؟ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میری اولاد، میری جان، میرا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جینا نہیں چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نام پر مرنے کو میں تیار ہوں لیکن آپ کے طریقے پر جینے کو میں تیار نہیں۔ تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر صرف یہ جمع خرچ ہو رہی ہے، چیزیں یاد رکھیں، زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے، مطلب جو اس کے دل میں آیا بس اس نے بول دیا زبان سے، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ زیرو نظر آ رہا ہے، یاد رکھیں۔ اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے اچھے الفاظ کہنا، اسی کو صرف محبت سمجھ لیا، آپ کے طریقے پر جینے کو محبت نہیں سمجھ رہا ہے، یاد رکھیں۔ اور جو شخص وہ الفاظ ادا نہیں کر رہا، وہ چیزیں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا جو عموماً سماج میں محبت کے نام پہ کی جا رہی ہے، تو سامنے والا کہتا ہے آپ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے ہیں جبکہ آپ یہ اور یہ تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور خاص طور سے جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، بہرحال وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، پچھلے سالوں میں جمعہ خطبات میں نے یہ چیزیں رکھی ہے، اور عموماً میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی خطبہ ریپیٹ نہ ہو، یاد رکھیں۔ ہر سال اگر اس ٹاپک پہ لیا تو کچھ نیا پوائنٹ لیا جائے تاکہ آپ پرانا کو سننا چاہے تو آن لائن سنتے ہیں، کچھ نئی باتیں آئے اور ہم علم میں اضافہ کریں۔ تو صرف نام لیا جا رہا ہے، یاد رکھیں، سٹیج سجائے جا رہے ہیں، جلسے منائے جا رہے ہیں، کتابیں چھاپ کر کوئز کمپٹیشنز رکھے جا رہے ہیں، سیرت کے نام پر جو ہے چیزوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور سے جس دن کو مخصوص کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے 12 ربیع الاول، تو اس دن کو جلوس بنائے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صدقات اور خیرات اور جو کچھ بہرحال آپ مختلف اعمال ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھار ان اعمال کو دیکھ کر آپ خود بھی اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، ہے نا؟ جیسے کہ گلیوں کو سجایا جا رہا ہے، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، سڑکوں پہ روشنائی، لائٹنگز اور چیزوں کو جو ہے چمکایا جا رہا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک دن مخصوص کر کے یاد رکھیے، اس دن کھانے بنائے جا رہے ہیں، اس دن جلوس نکالا جا رہا ہے نبی کے نام سے، اب کیا کہوں اس کو، مطلب میں کس درجے میں اس کو ڈالوں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، یاد رکھیے۔ اس کے بعد صبح فجر کے بعد ماشاءاللہ قرت سے وہ دن چالو کیا جا رہا ہے، 10 بجے آنے تک معاملہ قوالیوں پہ تبدیل ہو جا رہا ہے، بالی ووڈ دوپہر میں پہنچ رہا ہے، رات ہونے تک ہالی ووڈ چالو ہے، اور یہاں تک میں نے ایسے مجلسیں اور ایسے جلوس دیکھے جس میں بعد نماز مغرب، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں حقیقی بات، شراب پی کر پھر جو ہے اس مجلس کا اختتام ہو رہا ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں، غور کیجیے، شراب پی کر اس مجلس کا اختتام ہو رہا ہے، اور پھر بیچ بیچ میں جو ناچنے والے تھے، پہلے تو ایسا ہوتا تھا مخنث لوگوں کو بلایا جاتا تھا، اب تو بالخصوص عورتوں کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ تو خیر آن لائن آپ سب دیکھ سکتے ہیں، مجھے کیا بولنے کی ضرورت، عورتیں ناچ رہی ہے اس کے اندر، ناچنا ویسے غلط اور حرام، اس پر ان کا لباس، ان کی حرکتیں، وہ لائٹنگز، وہ ڈی جے، مطلب ایک نیکسٹ لیول کی چیز ہوگی، اللہ رحم کرے۔ اس نے ایک جینتی کی شکل لے لی، جیسے دوسرے اقوام عالم اپنے بڑے رہنما، اپنے قوم کے بانی، بڑے بادشاہ، سلاطین اور دینی شخصیات کو ان کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں، ویسے ہی نعوذ باللہ مسلمانوں نے اس کو ہو بہو کاپی کر لیا۔ ایون یہود و نصارہ کو ہم نے شرمندہ کر دیا، وہ لوگ بھی عیسائیت کا، عیسی علیہ السلام کی پیدائش مناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس شراب بھی جائز ہے، حالانکہ ان کے پاس گانا بجانا بھی جائز ہے، لیکن وہ بھی مہذب طریقے سے کرتے ہیں۔ مطلب وہ غلط کام بھی اگر کر رہے ہیں تو اس میں کچھ تہذیب نظر آتی ہے کہ بھائی وہ مخصوص جھاڑ خرید کے لا رہے ہیں، مخصوص ادب اور احترام کے ساتھ لگا رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، لوگوں کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ گھروں کے اندر اس چیز کو بنایا جا رہا ہے۔ وہاں بھی جو ہے وہ جو بد نظمی، بے نظمی، راستوں کو خراب کرنا، دیواروں کو خراب کرنا، اور یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی آ رہی، تو گویا ان کو بھی ہم شرمندگی کے موڑ پہ ڈال دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یار ایسا بنانا چاہیے کہ اپنے پروفٹ کا، حالانکہ وہ تو خدا مانتے ہیں، بہرحال نبی نہیں مانتے عیسی علیہ السلام کو، تو وہ بھی شرمندہ ہو جا رہے ہیں کہ نبی کیسا بنا رہے ہیں، ہم خدا کا نہیں بنا پا رہے۔ تو یہ ہم نے حالت اس چیز کر دیا تھا، اور اسی کو حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کہا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، چھوٹے نوجوان بچے ہیں، گھروں میں لوگ ہیں، ان کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، ہم کیوں نہیں نبی کی محبت میں یہ سب کر رہے ہیں؟ تو یہ جاننا ضروری، نبی سے محبت ہے کیا، تو پھر سمجھ میں آئے گا، اچھا یہ محبت ہے تو پھر ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی سے محبت کیا ہے؟
اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت زیادہ لمبا نہیں، چند مختصر پوائنٹس میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، اور اس خطبے کو ہم انشاءاللہ اسی میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد ہے کہ نبی سے محبت کی حقیقت کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا بیس کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے، اس بات سے میں بات کو شروع کرتا ہوں تاکہ ساری چیزوں کا جواب آپ کو باقی چیزوں کا خود بخود مل جائے گا، پھر مجھے ہر چیز کو رد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں کہوں کہ یہ چیز جو حقیقی سونا ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اس کے علاوہ چیز حقیقی سونا ہے نہیں ہے، وہ سب پھر جھوٹ ہے۔ تو آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی زمانہ ہے، ایک صحابی رسول، اور میں بہت مختصر سے رکھ رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، جو کہ انصار سے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی گھر والی سے یا گھر والوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ چونکہ جب میری ایسی محبت ہے تو جب میں بازار میں ہوتا ہوں، جب میں کسی کام پہ ہوتا ہوں، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میرا دل تڑپ جاتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، چونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو پھر مجھے قرار نہیں آتا، میں بے چین ہو جاتا ہوں، پھر میں دوڑا دوڑا آتا ہوں، مسجد میں آپ کو پا لیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی مسجد میں تھا، مگر مسجد میں پا لیتا ہوں، جب آپ کو پاتا ہوں، جب آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، قرار آ جاتا ہے، پھر مجھے میں ریلیکس موڈ میں آ جاتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے پھر کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا، چونکہ میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، اور ظاہر سی بات آدمی کسی کو چاہتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے، پھر اس کا خیال رکھنا چاہتا ہے، پھر اس پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، پھر ایک کے بعد ایک چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ میری کیفیت ہے۔ تو کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ غمزدہ کیوں ہے، وہ چیز تو نہیں بتائی۔ تو کہا ہاں، غم کس چیز کا ہے؟ تو کہا اب میری سوچ یہ ہے کہ دنیا میں تو میں یہ کر لیتا ہوں جب مجھے آپ یاد آتے ہیں، لیکن میری فکر یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، تو مجھے یہ غم ستا رہا ہے، اور وہ غم نے مجھے میری صورت ایسی بنا دی کہ آخرت میں تو آپ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، اور اگر میں اللہ کے فضل جنت میں گیا تو میں تو عام لوگوں میں رہوں گا۔ تو میرا پرابلم یہی ہے کہ مجھے وہ غم ستا رہا ہے کہ میں آپ کو وہاں دیکھ نہیں پاؤں گا، دنیا میں تو میں آپ کو دیکھے بغیر قرار نہیں پاتا ہوں، تو وہ تکلیف نے میرے چہرے کو ایسا کر دیا کہ آخرت میں جب میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا تو میری کیا حالت ہوگی۔ تو اس حالت سے میں فکر مند ہو کے ابھی پریشان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ خاموش تھے، آپ سوچ رہے تھے وہ آدمی نے ایک ایسا سوال کر لیا اور آخرت کے بارے میں کر رہا ہے نا، تو کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور وہی لے کر آتے ہیں، اور یہ آیت نازل ہوتی ہے جو میں نے جمعہ کے جو خطبے میں ابتدا کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ تو وہ ہوں گا اس روز، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ جس پہ اللہ کا انعام ہوا، من النبیین انبیاءوں کے ساتھ، والصدیقین اور صدیقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ، والصالحین اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا اور کیا ہی بہترین ساتھی۔ تو جو کریں گا اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی وہ ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلایا، حیدر آؤ، یہ ہے جواب تمہارا، یہ ہے جواب تمہارے سوال کا، تم غمزدہ ہو نا آخرت میں میرے ساتھ نہیں رہو گے، یہ جواب ہے، اگر تم یہ کرو گے تو میرے ساتھ رہوں گے۔ لیکن غور کیجئے اس آیت پر، سوال ہوا محبت کا، آیت آئی اطاعت کی، یہ نہیں کہا جو نبی سے محبت کریں گا، سوال ہوا محبت کا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، دنیا میں نہیں رہ سکتا ہوں، تو آخرت میں کیسے رہوں گا میں، اور میرا پھر کیا مطلب ہوگا وہاں، سوچ رہے وہ صحابی۔ تو جواب محبت کا نہیں آ رہا، جواب اطاعت کا آ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا محبت اطاعت کے ذریعے ہوتی ہے، محبت صرف ایک جذبہ نہیں ہے، ایک ایموشن نہیں ہے کہ میں خالی بولتا پھروں میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں نبی کا طریقہ نظر نہ آئے۔ مطلب اگر کوئی کہہ رہا میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو ان کا طریقہ میری زندگی میں اتنا زیادہ جذب ہو جانا چاہیے، اتنا زیادہ میں ان کا فالوور بن جانا چاہیے، اتنا زیادہ میں ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا۔ یہی اصولی بات ہے بچوں، یہی اصولی بات ہے خواتین، یہی اصولی بات ہے مردوں۔ سمجھ لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہی سوال تھا، آیت اتری اطاعت کی، مطلب وہ جو نبی سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ نبی کی اتنی زیادہ اطاعت کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جو نبی کی جتنی زیادہ اطاعت کرتا ہے سمجھ لو وہ نبی سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیونکہ ہم بس محبت کے پیمانے جلوس، جلائس، مجلسیں، محفلیں، کوئی کمپٹیشن، اور زبانی اعتبار سے اللہ کے رسول کی زندگی کون کتنی بول سکتا ہے، عملی اعتبار سے تو فجر میں بھی غائب ہے، لیکن زبانی اعتبار سے تو اللہ کے رسول نے فلاں کیا، آپ سب یہ کرتے تھے، آپ کی نمازوں کھا لیا تھا، لیکن اس کی نمازیں غائب ہے، اس کے روزے غائب ہے، چونکہ وہ نبی کے پیچھے ہی چلے جائیں گے دامن پکڑ کے۔ لیکن سوال یہ ہے وہ پکڑنے کے لیے دامن وہ اطاعت کے ذریعے ہوں گا۔ تو یہ اصولی بات اگر آپ نے سمجھ لی کہ نبی سے محبت آپ کی اطاعت، تو جس فرد کو آپ جتنی اطاعت کرتے دیکھو سمجھ لو وہ نبی کا اتنا محب ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا لفظ استعمال کرنا یہ قرآن نے بھی کیا اور یہی سنت نے بھی کیا تھا۔ عربی زبان میں محبت کے لیے ان گنت الفاظ الگ الگ محبتوں کے لیے آتے ہیں، انس، محبت، عشق، ودود، جنون، کئی الفاظ آتے ہیں، بولتے ہیں مجنون ہو گیا یہ، اور جنون سے ہوتا ہے اور حد سے زیادہ محبت۔ لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ استعمال کیا؟ ہمیشہ محبت کی قیادت۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایک بہت ہی مطلب ٹھیک ہے لفظ اس کے صحیح معنوں میں اور صحیح جگہ استعمال ہوتا ہے، درست، ہم یوں استعمال کریں عشق رسول، محبت رسول، یہی صحیح لفظ ہے یاد رکھیں۔ اس لیے کہ جب میں یہ کہوں کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، الفاظ دیکھیے اردو کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ جب میں یہ کہوں کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، صحیح۔ جب میں کہوں میرے بہن سے محبت کرتا ہوں، صحیح۔ جب میں کہوں کہ میرے بچوں سے محبت کروں، بالکل صحیح۔ جب میں کہوں کہ میں اپنے پڑوسیوں سے محبت کروں، بالکل صحیح۔ لیکن جب میں الفاظ کو تھوڑا سا بدل دوں، میں اپنے والدہ سے عشق کرتا ہوں، آپ بولیں گے کیا فالتو آدمی ہے، یہ لفظ درست نہیں، محبت بولو بھائی۔
ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے جب میں والدین سے یہ لفظ ماں سے استعمال نہیں, بہن سے استعمال نہیں کر سکتا, نبی سے کیسے استعمال کر سکتا ہوں اس کو لگا کر؟ تو قرآن نے محبت کہا, سنت نے محبت کہا, اردو زبان میں یہ لفظ آتا ہے محبت, یاد رکھ. تو اس کو ضرورت کی الٹرنیٹ, اگر ہاں ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, پھر یہ لفظ بچتا ہوتا ہے نا, کبھی کسی زبان میں الٹرنیٹ لفظ ہی نہیں ہوتا. جیسا قرآن نے کہا قصص, قصص کا معنی ریئل اسٹوری, لیکن اردو میں قصہ بولے تو فیک جھوٹی اسٹوری, اور واقعہ بولے تو سچا واقعہ, سچی اسٹوری. تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہاں تو لفظ موجود ہے, پھر بھی ہم جو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کر. تو یہاں یاد رکھیے محبت کا اصول اور پیمانہ یاد رکھیے, نبی کی اطاعت ہے یاد رکھیے. اور صحابہ نے یہ کیا تھا, مطلب انہوں نے خالی ایموشنلی نہیں کہا, انہوں نے ایکشن کر کے دکھایا تھا. اپنی جان, اپنی مال, اپنے آپ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی. مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کا, عمر ابن خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے, مطلب تو تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کو چھوڑ کر, مطلب اپنی نفس کو چھوڑ کر میں تمام معاملات میں ترجیح آپ کو دیتا ہوں, تو سب سے زیادہ مطلب زمین جائیداد دولت بیوی بچے, لیکن اپنی جان سے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی شخص جب تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے آپ اس کے نفس سے, اس کے بال بچوں سے, اس کے رشتہ داروں سے یا سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, تب تک وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, مطلب اپنی جان سے بھی زیادہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً الان یا عمر, عمر اب پہنچے تم, اب پہنچے مکمل ایمان کو, اب آگے تم. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا معنی ہے سب سے زیادہ آپ کو ترجیح دینا, اپنی نفس سے بھی آپ کو ترجیح دینا. صحابہ نے یہ کر کے دکھایا, یہ حقیقی محبت ہے یاد رکھیے, یہ حقیقی محبت ہے یاد رکھیے, سپرفیشل نہیں. وہ بولتا ہے سرفیس اسکریچ کرنے والا نہیں, سپر ایک دم ریئل جینوین محبت کو کہتے ہیں کہ میں اپنی جان سے زیادہ جو نبی نے فرمایا, جو نبی نے کیا, جیسا انہوں نے کہا میں ویسا کروں. یاد رکھیں اسی طرح یاد رکھیں نبی سے محبت یہ بھی ہے کہ میں آپ کے لیے ہر چیز کو نچھاور کر دوں, جان نثار کر دوں, قربان کر دوں. یاد رکھیں صحابہ نے کر کے بتایا یہ محبت ہے. یاد رکھیں کیسے کر کے بتایا, روایت میں آتا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, یاد رکھیے کہ جنگ جو ہے احد کے اندر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. جب افراد و تفرید ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر نے پتھر مارا, آپ کو پتھر چہرے مبارک پہ لگا, خون آپ کے اس سے نکل رہا ہے, اور آپ زمین پہ نیچے آگے گھوڑے سے گر گئے. چند صحابہ آپ کے اطراف میں, جس میں یہ صحابی رسول بھی ابو طلحہ بھی یہاں موجود ہے, اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینس کر رہے ہیں آپ کے سامنے کھڑے رہ کر, سینہ تان کر, کہ اگر کوئی چیز آئے تو مجھے لگ جائے. کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاندھے سے اوپر سر کر کے دیکھ رہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے, تو یہ کہتے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ اپنا سر نیچے رکھیے, اوپر مت دیکھیے, ہو سکتا ہے کوئی تیر آ کے لگ جائے. اور یہ تیر کھاتے رہے, ظاہر سی بات ہے تیر آ رہے لگ رہے ہیں, تلوار آ رہی بچانے کی کوشش کر, لیکن کچھ پارٹس کٹ جا رہے ہیں, کچھ چیز کو لگ جا رہا ہے. تو آپ کو روایتوں میں آتا ہے کہ 70 زخم آئے, 70, اور آپ کی انگلیاں ایک ہاتھ کی پوری شہید ہو گئی. جب دشمن نے مارا ہٹنے سے پہلے آتا ہے ہاتھ کی انگلیاں شہید ہو گئی. پھر آپ ایک ہاتھ کو ڈیفنس میں لا رہے تھے, جب سینہ چلنی ہو گیا, پیٹ ہو گئی, تو کیا لائیں گے, تو ہاتھ لانے لگے, اور ڈیفنس میں ہاتھ لانے سے ہاتھ شل ہو گیا, ہمیشہ کے لیے خراب ہو گیا, اس کو جیب میں رکھ کے چلتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کام نہیں کرتا تھا. یاد رکھ تو یہ محبت میں جان نثاری, جان دینے کے لیے کھڑے. ٹھیک ہے, جان دینے کے لیے سبھی کھڑے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جینا آپ کے طریقے میں, لیکن انہوں نے جیا بھی اور جان دینے کے لیے کھڑے بھی ہوئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو زندہ شہید دیکھنا ہے, شہید ویسے مر جاتے ہیں, شہید دنیا سے چلے جاتے ہیں, کہا زندہ شہید دیکھنا ہے تو ابو طلحہ کو دیکھیں, یہ زندہ شہید ہے, یہ اکیلے شخص ہے جن کو یہ ٹائٹل ملا ہے, زندہ بھی ہے اور شہید بھی ہے. اور کہا ابو طلحہ نے جنت واجب کر لی اپنے اوپر, اتنا انہوں نے کچھ کیا. تو جان نثاری کے لیے بھی کھڑے ہو گئے, مال کے لیے بھی کھڑے ہو گئے, بیوی بچوں کی قربانی کے لیے بھی کھڑے ہو گئے, سب کچھ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ترجیح دیتے تھے. یاد رکھیں سب کچھ پر, اپنی نفسانی خواہشات پر بھی. ایک نوجوان سونے کی انگوٹھی پہن کر آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو نکالتے اور پھینک دیتے ہیں, اور کہتے ہیں تم میں سے جب کوئی شخص آنکھ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو یہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے, یا سونے کی چیز پہن لیتا ہے. مردوں پہ سونا حرام ہے, ویسے مردوں نے نہ سونا نہ پیتل نہ تانبا, کوئی انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے, پہننا تو صرف چاندی کی انگوٹھی. تو آپ اتار کے سونا پھینک دیتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے جہنم کا انگارہ لینا چاہتا ہے یہ حرکت کرتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں. لوگ آ کر کہتے ہیں کہ انگوٹھی اٹھا لو, اپنے گھر میں دے دو کسی کو, مطلب دوسرے تو کام لے سکتے ہیں نا, بیچ سکتے ہیں, گھر والوں کو دے سکتے, تمہارے لیے جائز نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے اتار کے پھینک دی. اب میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا, سوال ہی نہیں آتا. اللہ کے رسول اتار کے کہتے تم رکھو کسی اور کو, تو آپ نے اتار کے پھینک دی, میں تو نہیں اٹھاؤں گا, اس انگوٹھی کو چھوڑ کر چلے گئے. مطلب ایک شخص نے اپنے فیشن کو تبدیل کر لیا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے سے. ہم میں سے ہر شخص جب شادی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو رسم کا لالی پاپ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے, تو وہاں وہ سونے کی انگوٹھی پہن کے لوگوں کو بتاتا ہے اب میری شادی ہونے والی ہے, مطلب آنکھ کا انگارہ لے کے کہتا ہے کہ اب میرا نکاح ہونے والا ہے. یہ اللہ کے رسول نے اس نوجوان کو اتار کے پھینکا, اس نے اٹھانا بھی پسند نہیں کیا, حالانکہ اس کے محرمات کے لیے جائز تھا پہننا, استعمال کرنا, بیچ سکتا تھا, نہیں کیا, کہا نبی نے پھینک دیا نا, میں اٹھا نہیں سکتا اس سے. تو یہ محبت تھی ان کی, یہ قربانی تھی, اپنے فیشن کی قربانی دی نا اس نوجوان, اور نوجوانی تھا روایت میں نام نہیں, فیشن کی قربانی دے دیا. یہاں اپنے جسم کی, ہاتھ کی انگلیوں کی قربانی دے دی اللہ کی. جانوں کی تو مطلب میں اب ایگزامپل ہی نہیں سے اتنے زیادہ ہے کہ وہ گنا نہیں سکتا, اس لیے میں اس کو چھوڑ دے رہا ہوں, جو ایک کی بات کروں گا دوسرے پہ ظلم ہو جائے گا. اتنی جانے دی اللہ کے رسول کے لیے لوگوں نے. یاد رکھی, ٹھیک ہے, تو وہ آخر تک ہم جا بھی نہیں رہے. اسی طرح ایک صحابی تھے, ان کے بارے میں تھا کہ بہت لمبے بال تھے, چوٹی جیسا رکھ لیا تھا, اور کپڑوں کو ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ اس میں کہا وہ شخص بڑا اچھا ہے, اگر وہ یہ کام کر لے. کیا کام کر لے؟ اپنے بال جو چوٹی جیسے اس کو چھوٹا کر لے, اور اپنے ازار کو اگر وہ ٹکنے سے اونچا کر لے, تو اچھا انسان ہے, آلریڈی اچھا ہے, اور خوبی ہوں گی. ان کو کسی نے کہا اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں ایسا کہا, تو انہوں نے فوراً اپنے بالوں کاٹ کے کانوں کی لو تک کر لی, کیونکہ آپ کی سنت بھی تھی. یاد رکھیں, تو بڑی لمبی چوٹی جیسا تھا, اور اپنے کپڑوں کو چھوٹا کر لیا, ٹکنے سے اونچا کر لیا. دیکھیں اس صحابی نے اپنا پورا ورڈ آف چینج کر دیا.
आपने पूरे फैशन को, अपने कपड़े पूरे तब्दील कर दिए सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कि वाले लंबे हो सकते हैं, इतने लंबे नहीं होना कि छोटी आ जाए, और टखने से नीचे नहीं, फौरन सब कट करा लिया। आप अंदाजा लगाइए नौजवान ये क्या सलाहियत रखता है कि आज अपने फैशन को तब्दील करे। वो किसी के लिए करता, माँ बाप रोक रोक के परेशान है, वो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उस तक पहुंची नहीं, बेचारे बस क्या करेंगे। अगर पहुंची भी तो मुखाम नहीं दिया उसने, अल्लाह के रसूल को देना चाहिए ताकि सब कुछ कुर्बान आपके लिए। लेकिन बहरहाल ये नौजवान ने, ये साहबी ने सब कुछ चेंज कर लिया था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं। ऐलान हुआ जंग का, जंगे तबुक का, माल नहीं लोगों के पास, परेशान है लोग, चूंकि इन्वेस्टमेंट हो चुका है, फसलें लगी हुई पकी हुई है, बिकेगा तो माल रिलीज होगा, पैसा आएगा मार्केट में। अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं, अबू बकर सिद्दीक 100% लेकर आते हैं अपना, उमर इब्न खत्ताब 50% लेकर आता, और हर सहाबी जो कुछ दे सकता था, जो था उसने दिया। ये कुर्बानी थी, माल किया था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से वाक़या था कि उनका बेटा एक बार मेरा जब इस्लाम लाया उसने, अब्दुर्रहमान, और कहने लगा मेरे वालिद जंग बद्र में मुशरिकीन की तरफ से आया था, और एक बार आप मेरी जद में आ गए थे, तलवार की रेंज में आ गए थे, चाहता तो खत्म कर सकता था, लेकिन आप मेरे रिश्तेदार बाप है बोल के मैंने छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक क्या जवाब देते सुनिए गौर से, कहा मेरे बेटे तू जंगी बद्र में मेरी तलवार की जद में नहीं अगर आता तो मैं तुझे कत्ल कर देता, क्योंकि मैं दीन के लिए वहां खड़ा था, नस्ली तासुब में हजरियत में नहीं खड़ा था, तो कहा मैं तुझे कत्ल कर देता। ये है वो लोग, क्या क्या नहीं कुर्बान किया, अपनी जान, बाल बच्चों की जान, और हुआ उधर बच्चे हैं मुशरिकीन की तरफ, इधर बाप है, कभी हुआ उधर बाप है इधर बच्चे हैं, लेकिन लोग पीछे नहीं आते, अपने बाप को भी कत्ल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जरूरत पड़ी तो। यहाँ पर बातिल की जंग थी, ये कुर्बानियां थी, ये है सहाबा, इसको कहते हैं मोहब्बत याद। इसी तरह जो है बेमिसाल ताजीम और अदब करते थे सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेमिसाल, इतना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम की हद तक की कुछ बातें चल रही है, वो भी सही ताजीम जो ना वो नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम में सबसे पहली चीज आपको क्या करना है मालूम, जब भी आपका नाम आए तो क्या बोलना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नाम आ जाए, इस्म आ जाए, चाहे मोहम्मद आ जाए, चाहे अहमद आ जाए, हम तो इशारा भी करें, आप कह रहे भी तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना चाहिए, इशारा कर रहे आपकी तरफ, लेकिन जब नाम आ जाए तो वाजिब हुआ, फिर तो बोलना ही है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का खराबी हो शख्स के लिए जिसके सामने मेरा नामी इसमें ग्रामी और वो मुझ पर दरूद ना भेजे, है ना। तो ये ताजीम है। यहाँ भी आप देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाली नाम चिल्ला चिल्ला कर बोला जा रहा है, या मोहम्मद या मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है, अपने नबी से खिताब करता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुजम्मिल, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, ये कह रहा है, या मोहम्मद नहीं कह रहा, कहीं भी नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहा है हमें कि कैसे उनकी ताजीम कर, अल्लाह नाम नहीं ले रहा। जहां नाम लिया वहां जरूरत थी कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, तो वहां का मोहम्मद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर जहां शहादत की बात है तो वहां मोहम्मद का नाम लिया, हर जगह नहीं दिया। तो यहाँ हम चिल्ला चिल्ला कर परेशान है, ताजीम कहाँ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा इतने आहिस्ता से बात करते, ताजीम थी कि अल्लाह के रसूल बार बार रिपीट करते, बोलो और क्या रिपीट करो, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। ये ताजीम थी आपकी याद रखी। तो ये ताजीम सहाबा ने की याद रखी। उरवा बिन मसूद असक़फ़ी, ये भी ईमान नहीं लाए थे, बाद में मुसलमान हुए थे। ये हुदैबिया में आए, और हुदैबिया में आने के बाद मुशरिकीन के पास गए, पहले फर्स्ट आए, बाद में मुआहिदा बाद में हुआ, आए मिले और गए, जाके मुशरिकीन से कहा कि वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करते हैं। मैं खसरो के पास गया, मैं खैसर के पास गया, मैं हेरक्लिस के पास गया, मैं जो है इसी तरह जो है जो पर्शियन जो किंग उनके पास गया, मैं नज्जाशी के पास गया, निगुस के पास गया, वो लोग भी एहतराम करते अपने बादशाह का, लेकिन जैसा मोहम्मद के साथ, चूंकि बादशाह से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी सहाबी नहीं थे, नबी का मुकाम नहीं मानता, बादशाह समझ है, तो कहा जैसी मोहम्मद की जो इताअत फरमाबरदारी और जो मोहब्बत ये अपने बादशाह की करते हैं, ऐसा तो मैंने भाई किसी को आज तक करते हुए नहीं देखा, कि जब ये बोलते हैं ये सब खामोश हो जाते हैं। ये एहतराम, जब ये वजू करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को बाजू आगे बढ़ बढ़ के अल्लाह के आपने नबी की आंख से जो पानी गिर रहा है उसको जमा करते हैं, उसको अपने हाथ पे और अपने जिस्म पर लगाते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक देते हैं, ये उठाकर उसको मल लेते हैं, क्योंकि आप सबके थूक में भी खुशबू होती है, याद रखिए। और ये बात आपको याद रखनी चाहिए, नबी के जात से जितनी भी चीजें सब तबर्रुकात में से होती है, सब, सिर्फ नबी, इसके अलावा कोई नहीं। अंबिया, सब अंबिया तबर्रुकात होते हैं, बरकत वाली चीजें होते हैं, इनसे अकीदा रखना बिल्कुल जायज है। तो पानी गिर रहा है ये लगाता है, ऐसा मैंने किसी बादशाह के साथ भी नहीं देखा जो मोहम्मद के साथ ही करते हैं, और अदब और एहतराम में सीधे अपने नबी को नजर उठा के देखते भी नहीं। और इसके ताल्लुक से तो मशहूर वाक़या है, अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु कहते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा, सबसे ज्यादा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करता था, हर चीज पे जो दुनिया से ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करता था, लेकिन ताजीम के तौर पर कभी आपके चेहरे मुबारक को सीधा देख नहीं पाया। अगर तुम मुझसे पूछो कि डिस्क्राइब करो, बताओ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दिखते थे, यकीन जानो मैं नहीं बता सकता हूँ। ताजीमन मैंने देखा नहीं आपका चेहरा कभी, समझ रहे आप। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हैबत डाली थी, खौफ नहीं, हैबत, शख्सियत की हैबत होती है, इल्म की हैबत। देखेंगे ना बड़े लोगों से मिल जाते हैं पोजीशन, इल्म वाले, तो हैबत होती है, हैबत डाली थी। इसी वजह से जो यूसुफ के साथ उन औरतों ने किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी वाक़या ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपके अतराफ में हैबत थी, एक लोग सीधे आपके चेहरे को भी नहीं देखते थे, याद रखिए, डर नहीं, याद रखिए, एक मुकाम और मर्तबे की और ताजीम की वजह से। तो कहते हैं अगर तुम मुझसे कहो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को मैं डिस्क्राइब करूं, बताऊं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं हैबत की वजह से, कभी ताजीम की वजह से देख ही नहीं पाया, या देखा ही नहीं मैंने। तो ये था, इसको कहेंगे रिस्पेक्ट और मुकाम, याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत है। इसी तरह याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, याद रखिए, जुदाई पर ये बेचैन हो जाते थे सहाबा, याद रखिए। और बड़ा मशहूर वाक़या जंगी हुनैन का, जंगी हुनैन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत दिया, तो अंसार को इसमें कम मिला या नहीं मिला, उसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा मलाल हुआ। ये बगावत नहीं थी, ये मोहब्बत के खिलाफ नहीं था, एक इंसानी फितरत है, मलाल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अंसार, जमा किया अंसार, और कहा, ऐ अंसार, क्या तुम इस चीज पर खुश नहीं हो कि वो लोग ऊंट और बकरियां ले जाए और तुम मुझे अपने साथ ले जाओ?
میں تو مدینہ میں ہوں نا، اور وہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جا رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ کہ اللہ کے رسول بالکل ہم کو یہ منظور ہے. ہوتا نا انسان ملامت آ گئی دل میں تھوڑا سا آ گیا کہ ایسا کیوں ہوا، تو اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے ساتھ. تو انہوں نے دیکھیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ کہ بھائی اللہ کے رسول کرے ان کو پورا دیتے ان کو مت، تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں. یہ قربانی کو ریڈی یاد رکھیے. اتنی محبت ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. یہ ہے محبت، اطاعت فرمانبرداری، تعظیم، بات کو ماننا، طریقے پہ چلنا. اور کسی عمل کو چھوٹا ہو بڑا ہو انہوں نے پیروی میں پیچھے نہیں ہٹے. بڑے بڑے واقعات میں جان دینے تک سنا سکتا ہوں، لیکن چھوٹے چھوٹے سناتا ہوں کہ کہاں کہاں بھی انہوں نے پیروی کی، چھوڑتے نہیں تھے اپنے نبی کو، ہر چیز میں وہ پیروی کرنا چاہتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پیر میں جو ہے سینڈل پہن رہے قسم کی، جب سینڈل پہن رہے تو وہ بغیر بالوں کی تھی، مطلب ڈائریکٹ سکن ہوتی ہے نا، دو چیز طریقے تھے، جانور کے بالوں کے ساتھ کوئی چیز بنائی جاتی ہے اور بالوں کو نکال، تو بالوں کو نکالی بھی سینڈل پہن رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ سینڈل کیوں پہنتے ہیں، تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سینڈل پہنتے تھے، تو میں بھی ایسی بناتا ہوں، بال نکلواتا ہوں پہلے چمڑے سے، پھر اس کی سینڈل بنانے لگاتا ہوں لیدر کی. تو دیکھیے اپنے نبی کو کس لیول تک جا کے فالو کر رہے ہیں، کس لیول تک. روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر کا بٹن نہیں لگایا کرتے تھے، یاد رکھیے ایک بٹن آپ کا کھلا ہوتا تھا، تو صحابہ بھی اس بٹن کو اوپر کے کھلا تھے، یہ سینے والے نہیں ہوتے تھے، ایک دم ٹاپ کا جو ہوتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی صحابہ بھی کھلا رکھ رہے ہیں، جو کرتے ہوئے دیکھا ہو کاپی کر رہے ہیں، ہو کاپی کر رہے ہیں، کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، یاد رکھیے کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ. یہ محبت ہے، یاد رکھیے یہ محبت، یہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے کسی عمل کو نہیں چھوڑا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. یاد رکھیے اس کی کئی مثالیں، یاد رکھیے اتنی مثالیں جس کی کوئی انتہا نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ اعلان کر رہے ہیں اے وہ جو شخص کھڑا ہے بیٹھ جا. عبداللہ بن مسعود وہ مسجد میں انٹر ہو رہے تھے، وہ انٹرنس پہ بیٹھ گئے، چوکٹ پہ بیٹھ گئے، ساتھ کر لی بس ختم. آپ کے الفاظ کان میں آ گئے وہ شخص کھڑا ہے بیٹھ جا. اگر میرے جیسا آدمی ہوتا تو کس کو بول رہے، کب بول رہے، بڑوں سے پوچھوں گا چھوٹے سے پوچھوں گا، میں تو بڑا مقام رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور کو بول رہے ہوں گے اپنا. ہمارے پاس تو اتنی وجوہات ہے چیزوں کو سمجھنے کی، اتنی کہ مطلب کسی کو انتہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. مسجد نبی جو ہے ریت کی تھی، مطلب جو ریت ہوتی ہے عام طور سے جو عرب کے علاقے میں، فرش نہیں تھی، چادر نہیں تھی، کچھ چٹائی نہیں تھی اس پہ، عام اس طرح سے ہوتی تھی رف. بالکل صحابہ اس پہ نماز پڑھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، معمول مطلب زیادہ تر یہی کہ آپ جوتے میں ہی نماز پڑھتے تھے. پتہ ہی چلا اگر کچی مسجد ہو، سڑک پر پڑھ رہے ہو، کھیت کھلیانے پڑھ رہے ہو، تو جوتوں میں پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول ہمیشہ ہی ایسی نماز پڑھتے، ہمیشہ کا معمول تھا آپ کا یہ، تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ بھی نماز پڑھے، صحابہ بھی جوتوں میں نماز پڑھتے. اللہ کے رسول نے نماز کے حالت میں جوتا اتار کے بازو رکھ دیا اور نماز کنٹینیو کی. صحابہ نے جوتا اتارا، بازو رکھ دیا، نماز کنٹینیو کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہا ہے میرے صحابہ تم نے کیوں جوتا اتارا؟ میں نے تو اس لیے اتارا کہ میں نماز میں تھا اور جبریل آئے اور مجھ سے کہا کہ محمد آپ کے جوتوں پہ جو ہے غلاظت لگی ہے، آپ اس کو اتار دیں. تم نے کیوں اتارا؟ صحابہ نے کیا فرمایا انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے رسول ہم کو کیا مانو آپ نے کیوں اتارا؟ آپ نے اتارا ہم نے اتار لیا، بس اتنا ہی کافی تھا ہمارے لیے، آپ نے اتارا. وہ ہم کو اتنی سوچنے کی ضرورت نہیں کیوں اتارا، کیا ریزن ہوں گی، کیا وجہ ہے، آپ نے اتارا ہم نے اتارا. اگر میرے پاس کوئی صحیح روایت لا کے کوئی دے دے کہ یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے خلاف کوئی معمول بھی نہیں ہے جو ملتا ہو، یہی ایک طریقہ جو آپ نے کیا، تو میں بولوں گا میں بھی بڑوں سے پوچھوں گا، چھوٹوں سے پوچھوں گا، مفتی صاحب سے پوچھوں گا، ان سے پوچھوں گا، علامہ سے پوچھوں گا، فہامہ سے پوچھوں گا، فلاں سے پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا وہ پوچھوں گا. میں بس 100 بہانے اس سے پہلے اس کے بعد بھی پوچھ کے آنے کے بعد وہ بولیں گا کہ انہوں نے بولے کہ ہاں یہ تو ثابت ہے لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے. حالانکہ دوسرا عمل تو کوئی ثابت نہیں ہے اس کے علاوہ، پھر تو جو کر رہا غلط نہیں کیسا ہوا؟ نہیں چونکہ ایسی کوئی حدیث نہیں یہ مت کرو. اللہ اکبر. آپ کیسے جواب دوں گا؟ تو ختم ہی ہو گیا نا. ایسی کوئی حدیث نہیں جو وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں. دیکھیں دین و شریعت کے اندر کیا کرنا ہے بتا دیا گیا، باقی سب آپ کو نہیں کرنا ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا بتا دیا گیا، مطلب باقی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. اگر آپ کو بولے کہ نہیں مجھے بتاؤ جام کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی کوئی روایت نہیں ملی، کوئی دلیل نہیں ہے، چونکہ اس سے ٹوٹتا بتا دیا گیا. تو عبادت میں کیا کرنا ہے بتا دیا گیا، باقی چیزیں حرام ہے. دنیا میں کیا نہیں کرنا بتایا گیا، باقی چیزیں حلال ہے. سود مت لو، باقی تجارت حلال ہے. فلا فلا چیزیں حرام ہے وہ کھانے کے اندر، باقی سب چیزیں حلال ہے. تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کون کون سے پھل حلال ہے، کون سے حرام ہے کھانے بتا دیے گئے. تو یہ اصولی بات ہے، ہم وہ چھوڑ کر بولیں گے ہاں یہ تو تم جو بول رہے صحیح ہے لیکن میں بول رہا ہوں اس کا کوئی رد نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہماری عقل ہے، یہ صحابہ تھی، یہ محبت تھی. ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے کر لیا، ہم کو پتا نہیں آپ نے کیوں کیا یہ کام. یہ محبت تھی، یاد رکھیں. کہ حج کا سفر کر رہے ہیں صحابہ، حج کے سفر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طہارت کو بیٹھتے تھے صحابہ وہاں طہارت کو بیٹھتے تھے. مطلب امیجن کریے اتباع اور طریقے پہ چلنے کی لمٹس ہو گئی. یہ کوئی سنت نہیں ہے ایسا کرنا، لیکن یہ محبت تھی کہ ہمارے نبی یہاں طہارت کے لیے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھوں گا. بس ہمارے نبی یہاں اونٹ چلاتا، اونٹ کو چکر آئے تھے گول گھماتا، میں بھی اونٹ کو گول گھماؤں. آپ اندازہ لگا رہے، مطلب ایک باپ چل رہا ہے سمندر کے ریت کے اندر، تو جو پیر بنتا ہے بچہ اسی میں پیر رکھتا ہے اپنا، ویسے اتباع کرتے تھے، وہ اسی میں پیر ڈالتے تھے اپنا کہ ایسے ہی ہو بہو. وہ ٹھیک ہے لیکن نبی کرتے تھے نا. یہ محبت ہے میری، میں ویسا کرتا رہوں گا. یہ اندازہ لگائیے آپ. تو یہ صحابہ کی محبت تھی اور اسی کو محبت کہتے ہیں. باقی تو سب نام ہیں، ڈھکوسلے ہیں، من مانیاں ہیں. صرف اصلی چیز سے بچنے کے لیے نقلی چیز کو لا کے سامنے کھڑے کر دیا گیا، ورنہ یہ. اور جو اصل میں اتباع کر رہا ہے، لوگ بول رہے ہیں کہ یار یہ لوگ تو ان پہ محبت ہی نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ یہ خوشیاں نہیں منا رہے، یہ پیدائش پہ خوشی نہیں منا رہے، یہ فلاں پہ خوشی نہیں منا رہے. پیدائش کی خوشی تو وہ ہے کہ وہ نبی نے جو پیغام لایا تھا اس پیغام کے مطابق میں زندگی گزاروں، یہ پیدائش کی خوشی ہے. لیکن پیدائش کی خوشی منا لی ایک دن، مغفرت کرا لی اسی دن اپنی، اور بس خوش بھی ہو گئے. اگر اتنا آسان ہوتا مغفرت کرا لینا. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جو ربیع الاول کے آنے سے پہلے اس کا خوشخبری دے دے کہ ربیع الاول آ رہا ہے، جیسا میں نے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیا ربیع الاول آ رہا ہے اگلے مہینے، تو میرے لیے جنت واجب جہنم حرام. ماشاءاللہ. یہ بات تھی تو صحابہ تو جنتوں کو ویسے ہی کر لیتے تھے. کیوں نمازیں پڑھ کے اپنے ایمان کو شو کر رہے ہیں؟ کیوں یہ بلال غلام ہونے کے بعد تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ اور کیوں وہ غلام صحابہ اور صحابیات بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ چھپا لیتے ایمان کو، ربیع الاول کی بشارت ایک دوسرے کو دے دیتے، جنت پا لیتے. جب آپ ایسے دلائل دیتے تو بولتے ہاں یہ جو عقلی دلائل ہے نا شیطان لڑاتا،
آخری دلائل پہ نہیں جانا چاہیے. ہاں تو پھر چلو عقل نہیں تو پھر نقل سے بتاؤ, لکھا ہوا ٹیکسٹ بتاؤ, نہیں یہ بھی نہیں ہے, عقل سے بتاؤ, یہ بھی نہیں, تو پھر عقل نقل جب دونوں ماری گئی تو تم کیا لا رہے ہو ریفرنس کے طور پر؟ مطلب اگر صحابہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے, اچھا نیچرل بھی, میں اگر آپ سے سوال کروں آپ سے سب سے زیادہ محبت آپ کا بیٹا کرے گا, پوتا کرے گا, پڑپوتا کرے گا, سگڑ پوتا کرے گا, بولو. میں بولیں یار نیچرل بیٹا زیادہ کریں گے نا, یہ تو بعد میں ہو سکتا دیکھے بھی نا مجھے, یہ نیچرل. تو نبی سے کون سب سے زیادہ محبت کرے گا؟ بالکل لاجیکلی صحابہ. ان صحابہ میں سے کس نے آپ کا پیدائش کا دن منایا مجھے بتائیے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال حکومت خلافت کب منایا؟ چلو ذرا حالات ٹھیک نہیں تھے. عمر ابن خطاب, ایسی مضبوط اور مستحکم حکومت تو اسلام کی آئی نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابی نے گواہی دی جب حضرت عمر کی شہادت کی خبر سنی تو کہا اسلام ایک مضبوط قلعہ تھا, عمر کی وفات اس میں ایک دراڑ ہے, اور ان کا یہ قول سچ ثابت ہوا. وہ دراڑ تب سے لے کر آج تک بھری نہیں یاد رکھی. جو امت اس کے بعد بٹی ہے عثمان کے زمانے میں, جو سارے اختلافات اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں, تو عمر نے متحد کر دیا تھا. انہوں نے کب, ان کے بعد تو مستحکم, انہوں نے کب منایا؟ 10 سال خلافت کی. حضرت عثمان نے کتنے دن منایا؟ 12 سال خلافت. اس کے بعد کے لوگوں نے کب منایا؟ اس کے بعد صحابہ کا دور 110 ہجری میں ختم ہوا, ان میں سے کس نے منایا؟ اس کے بعد تابعین, تابعین, سلف صالحین, امام محدثین فلاں. ارے اپنے فقہ کے باب میں جس امام کو مانتے ہیں اس کے اندر کوئی باب بتانا, ربیع الاول کو منانے کی فضیلت, ربیع الاول کو منانے کے مسائل, ربیع الاول کو منانے کا امام حنیفہ سے کوئی ایک سند, جس بھی امام کو ماننے کا اور بھی دعویٰ کر وہاں سے لاؤ. چلو فقہ میں اس کا باب ہے نہیں, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. پھر بولے عقل بھی نہیں لگانا اور نقل بھی نہیں چاہیے, تو لکھا ہوا بھی نہیں چاہیے, لاجیکل بھی نہیں ہونا. کیا چاہیے بھائی تم کو؟ اپنی منمانی. تو ایسا کرتے تو یہود و نصارہ نے, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اور انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اور ہم نے اماموں کو نبی بنا دیا اور نبی کو خدا کے درجہ دے دیا اٹھا کر. کیا چل رہا ہے؟ سبحان اللہ. تو ہمیں ریئل حقیقی محبت کیا جاننے کی ضرورت ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اپنے بچوں میں, قوم کے ذمہ داروں کو اپنے ماتحت قوم میں, عورتوں کو اپنے نونہالوں کے دلوں میں ڈالنا چاہیے, اور وہ بغیر پڑھی کے نہیں آ سکتی. یاد رکھیے, یہ نہیں پڑھنے کے نتیجے میں تو یہ سب کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں. پڑھو کتابیں کھولو, سیرت کی کتابیں کھولو بھائی. یہ کتنی شرم کی اور افسوس کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. میں بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ 50 پیج کی کبھی سیرت کی کتاب بھی نہیں پڑھی. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اب ہر آدمی اپنا سوچے. 50 پیج کی کتاب بھی کبھی نہیں پڑھی. وہ خالی کوئز کمپٹیشن میں بچپن میں حصہ لیا تھا نا, تو جب 100 سوالات آپ کی زندگی کے پڑھے تھے میں نے, اس کے بعد تو کبھی کتاب بھی نہیں کھولا میں. اللہ اکبر. نبی جی کون سی محبت ہے جس میں نبی کی زندگی نہیں پڑھے ہوں گے؟ یہ نبی سے کون سی محبت ہے جس میں آپ نے سیرت کی کتاب بھی کبھی کھولے نہیں آج تک؟ کہ بچوں کو بڑے بیٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بچہ بولیں گے ابو کبھی پڑھتے دیکھا نہیں میں نے شخص کو. آپ ہیرو کے بارے میں پڑھے, ہیروئنس کے بارے میں پڑھے, ریلز دیکھ رہے ہیں, شارٹ دیکھ رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, امک کر رہے ہیں, ڈھمک کر رہے ہیں, یہ پڑھے وہ کرے, سائنس پڑھے آپ نے, یہ پڑھے سب پڑھے, لیکن یہ پڑھتے دکھے نہیں کہیں مجھے قرآن سنت سیرت. پھر آپ بول رہے ہیں محبت کی بات. محبت کیسے جائے گی جب تک شخصیت کو میں پڑھوں گا نہیں؟ پڑھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو, سیرت کی شکل میں پڑھیے, اس کے بعد احادیث کی شکل میں پڑھیے. احادیث تو شرعی احکام ہے, سیرت ایک سلسلے وار واقعے کی شکل میں لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے میں ہوتا ہے انسان کی زندگی کی ابتدا سے انتہا, وہ سیرت ہو جاتی ہے. تو سیرت ایک الگ چیز ہے, احادیث واقعات آتے ہیں مختصر, یہ اور الگ الگ اسے ہوتے ہیں, سب پڑھیے. تو پڑھنے کی کوشش کریں, تب ہم پڑھیں گے, جب ہم جانیں گے, جب ہم جانیں گے تب ہم مانیں گے, جب ہم مانیں گے تو تب اس پر چلیں گے, اس طریقے اس شخص کے طریقے پر جب ہم چلیں گے تو پھر یقیناً سچے محبت کرنے والے بنیں گے. اور جب سچے محبت کرنے والے بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے آخرت میں انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا محبت کرتا تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, اور اس حدیث سے بات کروں گا. صحابہ کہتے تھے کسی حدیث کو سن کر ہم کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جو یہ حدیث کے بعد ہم کو خوشی ہوئی کہ انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس سے جب گزرتے تو یہ کہتے تھے انشاءاللہ عزیز روز قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ابوبکر کے اور عمر کے ساتھ رہوں گا, جو تینوں کی خبریں ہوئی تھی نا, اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, اور انسان اس کے ساتھ ہوں گا جس سے وہ محبت کرتا ہوں گا. اور محبت کے لیے اطاعت ضروری ہے, اطاعت کے لیے پڑھنا ضروری ہے نا. تو بہرحال یہاں سے ہم ابتدا کریں گے اس ربیع الاول کے موقع کو یا پیدائش کے مہینے کو خرافات اور بدعت کے بدلے پڑھائی لکھائی اور سمجھنے کا اور اتباع اور اس کے بارے میں جان کر آگے زندگی کو بڑھانے کا ہم ذریعہ بنا لینا کہ خوش ہو ایک دن اور معاملات کو ختم کر دیں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والا بنائے. اللہ رب العزت ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائے, جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ